یہ پہلی پوزیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان میں جو ہوتی تھی، جو کیفیت، اس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جب ماہ رمضان المبارک داخل ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ اب یہ رنگ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ رنگ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ تو رنگ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے کہ اتنے مقدس مہینے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اتنی عظمت والے مہینے میں کہیں ہم کسی عبادت سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو اس تصور سے سرکار کا رنگ بدل جاتا تھا، خوف محسوس ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا رمضان المبارک کے سلسلے میں کیا کرتے تھے، وہ دعا آئندہ ہفتے میں ابھی آپ کو پڑھا سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں، تاکہ آئندہ ہفتے اس کے لیے تاکہ 2-3 دن کے بعد جب رمضان المبارک شروع ہو تو آپ اس دعا کو اچھی طریقے سے ابھی سے یاد کر لیں گے، یعنی پر آئندہ اجتماع سے، تو وہ دعا بھی آپ برابر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک سوچ ہمیں ملی کہ ماہ رمضان المبارک جب داخل ہو تو ڈریں، ٹینشن میں رہیں اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو اور طبیعت خراب ہو، تاکہ صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عبادت و ریاضت میں گزر سکے۔ تو پہلی چیز حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جیسے ہی ماہ رمضان داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ اب دوسری چیز کہ ماہ رمضان داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرمایا گیا نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، یعنی عام دنوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نماز پڑھتے تھے، ماہ رمضان جیسے ہی داخل ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں اضافہ کر دیا۔ اب اتنی نمازیں جیسے 20 رکعت تراویح کے بارے میں آپ سنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تراویح کی نماز ادا فرماتے اور ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے نماز ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بندگی کا نذرانہ پیش کرتے۔ مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی تو عرض کر دوں، چونکہ یہ پہلی رات سے متعلق ماہ رمضان کی یہ حدیث ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ یہ ہمارے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ماہ رمضان جیسے ہی نصیب ہوا کہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کھانے پینے ہر چیز کے اندر احتیاط کریں تاکہ طبیعت ہماری جو ہے وہ بگڑے نہیں اور ہم اس ماہ کو اچھی طریقے سے عبادت و ریاضت میں گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے داخل ہوتے ہی نمازوں میں کثرت کریں۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاؤں میں خوب الہاؤ زاری کرتے، یعنی خوب رو رو کے دعا کرتے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں
سرسری طور پر دعا کر کے نہ گزرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کرو۔ چوتھی چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پر یوں تو ہمیشہ اللہ کا خوف غالب رہتا، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان جب داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی اب پہلی رات کا معمول آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہو، چاند نظر آ گیا، ڈریں، گھبرائیں، احتیاط برتیں کہ کہیں ہمارا کوئی روزہ چھٹ نہ جائے، کہیں ہم سے کوئی عبادت میں کوتاہی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اسٹیپ یہ ہو کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی ماہ رمضان میں کثرت سے نماز پڑھیں۔ تیسری چیز، ماہ رمضان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خوب الہا و زاری کریں، خوب روئیں اور رو رو کر دعائیں کریں۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کو اپنے وجود پر غالب کریں۔